الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل في حديث قدسي طويل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكفوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. میرے عزیز بچوں، شاگرد حضرات اور دیگر علماء کرام، حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات کے اس طرح کے پروگرام میں آنے کے بعد میں خوشی محسوس کرتا ہوں. جس طرح سے دنیاوی معاملے میں باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے لڑکے اپنے ہاتھ پاؤں کے ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. جس طرح یہ چیز دنیا کے بارے میں ہے، اس سے بڑھ کر دین کے بارے میں ہے. ایک استاذ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے شاگرد اس کام میں لگے ہوئے ہیں جس میں ان کو لگنا چاہیے، تو اسے خوشی بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر مجھ کو ندامت بھی محسوس ہوتی ہے. خوشی
کے ساتھ ندامت اس لیے ہوتی ہے کہ میں خود کچھ کر نہیں پاتا۔ آپ حضرات نے جدید انتخاب کے بعد جو مجھ کو دعوت دی ہے، تو میں آپ کو کوئی نئی بات تو نہیں بتاؤں گا، وہی باتیں ہیں جو معروف ہیں، قرآن و حدیث میں جو ہدایات موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اخلاص ہے۔ کسی بھی کام کے لیے اولین شرط اخلاص ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اسی کے اعتبار سے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ جو حدیث میں آیا ہے اور قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک عطا فرماتے ہیں، اور 700 گنے پر بھی بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور حدیث میں ہے الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرۃ، اس پر بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص ایک عمل کرتا ہے، اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، دوسرا شخص عمل کرتا ہے، اس کا ثواب 100 گنا ملتا ہے، 700 گنے تک بڑھ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ اخلاص۔ جتنا زیادہ عمل میں اخلاص ہوگا، جتنے زیادہ حسن اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے گا، اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت بڑھتی جائے گی۔ دوسری اہم چیز ہم سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے۔ ہمارا علم ہی کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بہت کم ہمارے پاس ہے اور اس سے بہت زیادہ ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عالم ہونے پر عجب یا غرور یا عوام الناس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کہ جس سے ان کی یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں علم کی وجہ سے، یہ چیز ہمارے کام کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی، خاص طور پہ اکابر دیوبند کی سیرت و سمانے کو پڑھیں۔ انہوں نے اپنے علم پر کبھی بھی غرور نہیں کیا، اپنے کو کمتر ہی سمجھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مراد آباد میں تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر میں وہ حدیث پڑھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ اس کا ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ حضرت نے کیا کہ تنہا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، سخت ہے۔ مجلس میں ایک مقامی معمر عالم موجود تھے، بڑے عالم وہاں کے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ترجمہ غلط ہے۔ حضرت فوراً ممبر سے اتر گئے اور بڑے ادب سے پوچھا کہ حضرت کیا غلطی ہے، واضح فرما دیں، میں تو طالب علم ہی ہوں، غلطی ہو ہی سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ ایک فقیر شیطان کے لیے 1000 عابد سے زیادہ نقصان دہ اضروں کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ فوراً فرمایا کہ بخاری میں جو بدء الوحی کی حدیث ہے اور اس میں انواع وحی کا ذکر ہے،
اور اس میں ہے کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، کہ وحی کی یہ نوع جو ہوتی ہے مجھ پر زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیا یہاں بھی اثروں کا ترجمہ کیا جائے گا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں غالباً کانپور کا واقعہ ہے، جب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں تھے، مدرس تھے، تو حضرت شیخ الہند تشریف لائے، ان کے استاذ تھے، گزارش کی کہ حضرت کچھ بات فرما دیجیے۔ بات شروع کیا۔ ان حضرات کو تقریر کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ان کے سینوں کو علم سے ایسا بھر دیا تھا۔ حضرت تھانوی کے مواعظ کو دیکھیے، بہت کم مواعظ پائیں گے جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ہوں گے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کے مواعظ ہوتے ہیں، اور علوم جیسے ابلتے تھے، ایک بات سے دوسری بات نکلتی تھی، دوسری سے تیسری بات نکلتی تھی۔ تو کوئی مسئلہ ایسا تقریر کے دوران آ گیا کہ اس میں کچھ منطقیانہ اور فلسفیانہ بحثیں تھیں۔ حضرت شیخ الہند نے ان پر گفتگو شروع کر دی۔ اس زمانے کے عوام بھی بہت کچھ سمجھتے تھے اور علماء کا بھی مجمع تھا۔ اسی اثنا میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی غالباً نام ہے، مجھ کو پڑھے ہوئے بہت زمانہ ہوا، بڑے معقولی شخص تھے، اور اہل علی گڑھ کو یا اہل خیر آباد کو یا اہل سیتاپور کو یہ سب علم کے مراکز تھے، اور یہاں پر منطق اور فلسفہ کا غلبہ تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو منطق اور فلسفہ کا امام سمجھتے تھے، اور علماء دیوبند کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ یہ نقلیات میں ماہر ہیں، عقلیات میں ماہر نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند نے جب اس منطقی یا فلسفی مسئلے پر گفتگو شروع کی تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت اچانک دیکھا کہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی تشریف لائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو اکابر ہیں، مشائخ ہیں، وہ عقلیات میں بھی کتنا درک رکھتے ہیں۔ جب حضرت شیخ الہند نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو بات ختم کر دی اور منبر سے نیچے اتر گئے۔ بعد میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ چھیڑا تھا، میں تو بڑا خوش ہوا تھا کہ مولانا تشریف لائے ہیں، وہ بھی جانیں گے کہ ان حضرات کے پاس علوم معقولہ کا بھی کتنا بڑا حصہ موجود ہے، کتنا درک ہے اس میں۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا، مجھ کو بھی یہی خیال آ گیا، یعنی اب تقریر میں اخلاص نہ رہتا، اب کسی کو سنانا اور اپنے علم کا سکہ جمانا مقصد ہو جاتا، اس لیے میں نے تقریر بند کر دی۔ ہمارے اکابر کے سرخیل سرگروہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اکابر دیوبند کے سرخیل یہی، دونوں کی شان الگ الگ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ان کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ اس زمانے میں خطوط کے ذریعے ہی ملاقات ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھیں، مہینوں میں خط آتا تھا، مہینوں میں جواب جاتا تھا۔ اس میں حضرت حاجی صاحب نے یہ لکھا کہ ایک زمانہ ہوا، عزیز نے اپنے حالات سے مطلع نہیں کیا، اپنے حالات سے مطلع کرے۔ اور مجھے الفاظ تو یاد نہیں، مفہوم کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت گنگوہی نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ حضرت میں کیا اور میرے حالات ہی کیا ہیں، لیکن آپ نے حکم فرمایا ہے تو میں 3 باتیں پاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ امور طبعیہ، امور شرعیہ، تکالیف شرعیہ میرے لیے امور طبعیہ بن گئے، بہت بڑی بات۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن احکام کا ہم کو مکلف کیا گیا ہے، جو عبادات ہے، اعمال ہیں، کثرت مزاولت کی وجہ سے، مجاہدے کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کھانا پینا ہوتا ہے۔ اب نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، امور طبعیہ ہو گئے۔ اور دوسری بات میں اپنے اندر یہ پاتا ہوں کہ میرے نزدیک مادح و ذام یکساں۔ اگر کوئی میری مدح کرتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، خوشی نہیں ہوتی، اور کوئی مذمت کرتا ہے تو اس کا مجھے کوئی رنج نہیں۔ مادح و ذام میرے نزدیک یکساں۔ اور تیسری چیز میں اپنے اندر یہ پاتا ہوں کہ نصوص شرعیہ کے درمیان مجھے کہیں تعارض نہیں لگتا۔ بعض آیات ہیں، احادیث ہیں کہ بظاہر ان کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے کہیں تعارض محسوس نہیں۔ تو یہ حال تھا قوت عملیہ کا اور قوت علمیہ کا۔ اس کے باوجود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کا حال یہ تھا، ان کے یہاں دورہ ہوتا تھا مکمل، دورے کی ساری کتابیں حضرت 2 سال میں پڑھاتے تھے، اور دور دور سے علماء فراغت کے بعد جا کر دورہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، اسی کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بارش ہونے لگی، لوگ جب بھیگنے لگے، وہ سب حضرت کے شاگرد تھے، تو بارش سے بچنے کے لیے سب لوگ ادھر ادھر بھاگے، اور حضرت نے سب کے جوتے اور چپل اٹھا کے ایک جگہ رکھنا شروع کیا کہ ان کے جوتے اور چپل نہ بھیگیں، اپنے شاگردوں کی جوتیاں۔ یہ حال تھا ان کی تواضع۔ تو ہم فراغت حاصل کرنے کے بعد بھی اور ایک مدت تک درس و تدریس میں مشغول ہونے کے بعد بھی ہمارے علم کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن ہاں یہ علم بہت بڑی چیز ہے، اس کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، تو آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ مزید علم کی طلب اور جستجو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اولین و آخرین میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو خطاب فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو اور زیادہ کر دیجیے۔ جب آپ کے لیے استزادہ علم مطلوب ہے، علم کی مزید طلب کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ اور یہ جو اللہ نے آپ حضرات کو یہ عمر جو ہے، جوانی کی جو عمر ہے، قوت اور صحت کی عمر جو ہے، فراغت کی جو عمر ہے، اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے جو میں نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک یا قبل سقمک، تندرستی کو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقیری سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے۔
اس میں آپ کے لیے دو چیزیں زیادہ قابل توجہ ہیں آپ کے حالات کے اعتبار سے۔ ایک تو شباب کا قبل حرم، اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے، اگر اللہ نے لمبی زندگی دی ہے تو حرم یعنی بڑھاپا بھی آئے گا۔ جوانی کا دور وہ ہے جس میں انسان کی تمام قوتیں تازہ دم رہتی ہیں، ہر کام اس کے لیے آسان ہے۔ یہ قوتیں بڑھاپے میں مرجھا جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں آدمی اگر کرنا بھی چاہے گا تو وہ کام کو اتنی آسانی سے، سہولت سے اور خوش اسلوبی سے نہیں کر پائے۔ تجربہ بے شک بڑھ جاتا ہے لیکن عمل کی قوت رفتہ رفتہ مفقود ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ کے لیے قابل توجہ ہے، فراغ کا قبل شغل۔ صحت کی نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ بھی یقیناً قابل توجہ ہے، لیکن یہ جو فراغت کی نعمت ہے، جو رفتہ رفتہ یہ فراغت کم ہوتی جائے گی، مشغولیت بڑھتی جائے گی اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ آٹومیٹک ہوگا۔ آپ کی مشغولیات طلب رزق کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے حقوق کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے آپ کی مشغولیت بڑھتی ہی جائے گی، اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا اور وہ آپ کے لیے مانع ہوگی اپنے کاموں کو کرنے سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مشہور ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ زیادہ تر لوگ، بہت سے لوگ اس میں ٹھگے ہوئے ہیں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی اور نے نہیں ٹھگا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ٹھگا ہے۔ ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت۔ میرے عزیزو، یہ وقت کام کا سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت گزر گئی، اس مدت میں آپ حضرات کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اپنے ان کاموں کا آپ سب کو مل بیٹھ کر محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس میں کہاں کیا کمی رہ گئی ہے، اس میں کیا مزید اضافہ ہو سکتا ہے، آپ لوگ خود ان پر غور کریں گے، جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ مجھ سے بہتر کوئی رائے قائم کریں گے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ لوگوں نے کام شروع کیا تھا، اس وقت آپ حضرات کے سامنے بڑی دشواریاں تھیں، یار مددگار کم تھے، گویا آپ کی غربت کا زمانہ تھا، آپ غریب الدیار کی طرح تھے، لیکن آج آپ لوگوں کا تعارف بھی ہو چکا ہے، مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے بھی بکثرت موجود ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے۔ ہاں، ایک بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے نصیحت فرمایا تھا، بشرا ولا تنفر، اور بھی اس میں الفاظ ہیں، اس میں یہ ہے کہ وتطاوع، یعنی ایسا طرز عمل اختیار کیجئے، ایسی گفتگو کیجئے کہ لوگ آپ سے مانوس، لوگ آپ پر اعتماد کریں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر پیدا، اور ایسے طرز عمل سے پرہیز کیجئے کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، نفور ہو جائیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے تواضع۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ التواضع ایک ایسی خصلت ہے
کہ آدمی کے بہت سے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر تواضع ہے تو آپ کی کچھ خامیوں کو بھی لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اور اگر تواضع کے برخلاف صفت خدا نخواستہ پائی جائے گی تو لوگ آپ کے اندر وہ خامیاں بھی ڈھونڈیں گے جو آپ کے اندر نہیں ہیں، اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو کچھ عہدے عطا فرمائے ہیں۔ یہ عہدہ اور منصب در حقیقت ایک انتظامی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو یہ عہدہ مل گیا تو باقی لوگوں پر ہم کو فضیلت حاصل ہو گئی، لیکن یہ عہدہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے آگے کیا، یہ موقع دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادعیہ معصورہ جو آپ قعدہ میں پڑھا کرتے تھے، قعدہ عقیدہ میں تشہد اور سلام کے درمیان، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت المقدم وانت المؤخر۔ آپ ہی کسی کو توفیق دے کر آگے کرتے ہیں تو آپ کی طاعت میں لگ جاتا ہے اور اس طرح آگے ہو جاتا ہے، اور آپ ہی خذلان کے ذریعے توفیق سے محروم کر کے کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک حدیث تو ہے تو نماز کے بارے میں، مگر اس کا اطلاق تمام امور دینیہ پر ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ صف اول سے پیچھے رہتے، تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما بال اقوام یتأخرون، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ پیچھے رہتے ہیں؟ اور آگے حدیث میں ہے کہ ولا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ فی النار، کچھ لوگ پیچھے رہنے کی عادت بنا لیتے ہیں اور پیچھے رہتے رہتے اتنے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا کوئی موقع اگر دے، کوئی منصب دے، کوئی عہدہ دے تو اس کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنا وقت؟ عزیزو، ہم سب جو ہیں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، تمام مخلوق محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی دین کا علم حاصل کرنے کی، اور پھر اللہ نے ہمارے اس علم کی حفاظت کا سامان بہم پہنچایا کہ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم اپنی استطاعت کے اعتبار سے دین کی کچھ خدمت کریں، اصلاح کا کچھ کام کریں، علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کچھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کی، بادشاہ پر احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ منت ازو شناس کہ بخدمت پہ داشت اس کا احسان مانو
کہ اس نے اپنی خدمت میں تم کو رکھا۔ بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، بے شمار لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد صرف معاش کے مشاغل میں اس طرح پھنس گئے کہ دین کی خدمت کا ان کو کوئی موقع نہیں۔ تو اللہ نے آپ لوگوں کو یہ موقع دیا ہے، یہ اس کی بڑی نعمت ہے، بڑا کرم اور احسان ہے۔ میں نے جو حدیث قدسی آپ کے سامنے سنائی تھی، جو مشہور حدیث ہے اور واقعتاً وہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے ابو ادریس الخولانی، تابعین ہے، اور حدیث کے آخر میں ہے کہ ابو ادریس جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے جسا علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے، دو زانو بیٹھ جاتے تھے، تعظیما لہذا الحدیث۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو وقت بچا ہے اس میں اس حدیث کے جو بہت عظیم فقرے ہیں، عظیم جملے، ہر ایک جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث اس طرح شروع ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان آپس میں ظلم کرنے کو بھی تم پر حرام کر دیا ہے، کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، میرے بندو تم میں سے ہر شخص بے راہ ہے سوائے اس کے جس کو میں راستہ دکھلا دوں۔ ہدایت میں ہی دے سکتا ہوں، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان مہیا نہ کیا جاتا تو کوئی شخص بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کے بارے میں فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ تو انسان کی حقیقت یہی ہے کہ اس کے پاس عجز ہی عجز ہے، افتقار ہی افتقار ہے، جہل ہی جہل ہے۔ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں، تو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، میرے بندو تم میں سے ہر شخص ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں، تو مجھے سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا عطا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم دن رات خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، ہو سکتا ہے یہ دونوں جملے آگے پیچھے ہوں صبح اور رات، لیکن ہے یہ دونوں۔ میرے بندو تم اس حیثیت کو، اس درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے کوئی نفع پہنچا، یعنی تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ کو کوئی فائدہ پہنچائے، اور تمہاری یہ حیثیت بھی کبھی نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ۔
یعنی اگر تم اچھا عمل کرو گے تو اس سے اپنے کو فائدہ پہنچاؤ گے، مجھ کو نہیں۔ گناہ کرو گے، برا عمل کرو گے تو اپنے کو نقصان پہنچاؤ گے، مجھ کو نہیں۔ آگے اسی بات کی مزید وضاحت مثال سے فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ بڑی عجیب مثال دی ہے اللہ جل جلالہ۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تم میں جو انسان ہیں، تم میں جو جنات ہیں، سب کے سب میری اتنی عبادت کریں، اتنی اطاعت کریں، اتنے زبردست متقی ہو جائیں کہ پوری کائنات میں جو شخص سب سے بڑا متقی دل رکھنے والا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اتقى الناس ہیں، آپ کا قلب اتقى القلوب ہے، اگر تم میں سے ایک ایک شخص اتنا ہی بڑا متقی ہو جائے، اس کے دل میں اتنا ہی تقوی پیدا ہو جائے، اور شب و روز سب کے سب بغیر کسی کے استثناء صرف اطاعت اور عبادت اور تقوی اور پرہیزگاری ہی میں لگ جائیں دن رات، تو اس سے میرے ملک میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انس، تمہارے جن سب دن رات میری نافرمانی میں لگ جائیں، سرکشی پر اتر آئیں، اور سب کا دل ایسا ہی فاجر و فاسق ہو جائے جیسے پوری کائنات میں ابلیس کا دل ہے کہ وہ افجر الناس ہے، اس کا قلب افجر القلوب ہے، اگر سب کے سب اسی جیسے ہو جائیں اور دن رات سرکشی اور نافرمانی کرنے لگیں، ما نقص ذلک من ملکی شیء، تو اس سے میرے ملک میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں۔ تو تم عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو اپنے نفع کے لیے کرو گے، اور گناہ کرو گے، نافرمانی اور سرکشی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ بس ختم ہی کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان یا کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اگر تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تم میں جو انس ہیں، تم میں جو جن ہیں، سب ایک میدان میں کھڑے ہو اور بیک وقت ہر آدمی مجھ سے اپنی اپنی حاجت مانگے، اور میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی حاجت عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بس اتنی ہی کمی ہو سکتی ہے کہ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے تو اس سوئی کی نوک میں سمندر کا جو پانی لگا ہے، ایک قطرے کا بھی 10واں 20واں سواں حصہ جو پانی لگا ہے، اس سے سمندر میں کتنی کمی ہوئی۔ اور یہ مثال بھی اللہ جل شانہ نے تقریب افہام کے لیے دیے، ہم کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ سمندر تو پھر بھی کتنا ہی بڑا ہو متناہی ہے، اور ایک قطرہ یا ایک قطرے کا سواں حصہ بھی اس سے نکال دیا جائے تو عقلی طور پر ایک کمی تو ہوئی، لیکن اللہ جل شانہ کا جو خزانہ رحمت ہے، خزانہ نعمت ہے، وہ غیر محدود ہے، غیر متناہی ہے، اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کی محسوس مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ اس سے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم،
میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے، میں اس کو سینٹ کے رکھ رہا ہوں تمہارے۔ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ اعمال لکھے جاتے ہیں، اور بے شک لکھے بھی جاتے ہیں، لیکن آج آراز کو اور معانی کو محفوظ کرنے کے نت نئے ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں کہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کس طرح سے ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اور جو آیت کریمہ ہے وہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو ہم لوگ پہلے تعبیر کرتے تھے کہ وَوَجَدُوا جَزَاءَ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے اعمال کی جزا کو وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ لیکن آج تو کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، آدمی جو کام کرتا ہے وہ اس کام کو کرتا ہوا خود دکھائی دیتا ہے، اس کی تصویر، اس کی ویڈیو اس طرح بنا لی جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، میں ان کو تمہارے لیے محفوظ کر کے سینٹ کے لکھ کے رکھتا ہوں۔ اب قیامت کے دن جو خیر پائے گا، اچھا بدلہ پائے گا، تو اللہ کی حمد ادا کرے، شکر کرے کہ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اگر خیر کے علاوہ کچھ اور پائے تو مجھ کو الزام نہ دے مگر اپنے آپ۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ اللہ نے جس کام کی ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے، اس کام کو باحسن اسلوب، بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینے کی کوشش کریں، اور سمجھیں کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ تنظیم اور اس تنظیم کے ذریعے دعوت اور اصلاح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے ان بچوں کو جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص توفیق سے نوازے، سب لوگوں کو توفیق سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیز بچوں کو اس شہر کے لیے بھی اور دوسرے مقامات کے لیے بھی رشد اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، رشد اور ہدایت ان کے ذریعے پھیلائے، اور گمراہی اور ضلالت کا تعاقب کرنے کی توفیق اور اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ عطا فرمائے اور اس میں مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب